انٹرسٹنگلی گرے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی ہو، کیونکہ یہ بات عام عقل کے اندر ٹھہر نہیں رہی کہ اگر انسان ہے اور آخری دور میں آنا ہے اس نے، تو پچھلے دور کے صحابہ سے کیسے مل چکا ہے وہ، حضرت سلیمان کے دربار میں پایا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سائنس نہیں بتائے گی کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے، ساتویں فیصلہ صرف حدیث بتائے گی یا قرآن بتائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ وہ انسان ہے۔ یہودیوں کی ایک عورت اور ایک مرد جو کہ جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہوگی اتنے سے، اس کے گھر اچانک دجال پیدا ہوگا۔ اس حدیث میں نبی اسلام نے تمیم الداری سے دجال کی ملاقات کا خود تذکرہ کر دیا۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ پہلے مل آیا تو وہ کیسا کون سا انسان ہے کہ اپنے دور سے پہلے کے ادوار میں ہی پایا جائے اور اپنے دور کے بعد کے ادوار میں ہی پایا جائے۔ سوال پہلا جو عام طور پر آتا ہے کہ کیا دجال انسان ہے یا انسان ہوگا، اور اگر انسان ہے تو پھر وہ پیدا ہوا ہے اور اسے مرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے تو آنا ہے آخری دور میں، جیسا کہ ہم سنتے ہیں، تو یہ پہلے دور میں اس کا تذکرہ کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آج کے یہ اصلی مسئلہ ہی دجال کے بارے میں ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ علماء کی بھی کافی تعداد اس بارے میں انٹرسٹنگلی گرے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی ہو، کیونکہ یہ بات عام عقل کے اندر ٹھہر نہیں رہی کہ اگر انسان ہے اور آخری دور میں آنا ہے اس نے، تو پچھلے دور کے صحابہ سے کیسے مل چکا ہے وہ۔ اور علماء نے اتنی بڑی جو ایک کلیم رجسٹر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ٹائم پہ اس نے کچھ واقعات کیے ہیں یا حضرت سلیمان کے دربار میں پایا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا ایپرچر کھولنا پڑتا ہے، ذہن یا جو اسپیکٹرم ہے نا اس کے اندر روشنی آنی ضروری ہے یقیناً۔ تو ایک تو سائنس نہیں بتائے گی کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے، سب سے پہلے اصول تو یہ سکتے ہیں۔ سائنس کی سپورٹ ضرور لی جا سکتی ہے، حتمی فیصلہ صرف حدیث بتائے گی یا قرآن بتائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ وہ انسان ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سینٹرل فگر ایز اے ہیومن بینگ لے کے چلنی ہے۔ اب باقی کی کیا چیزیں سپورٹ کرتی ہیں اس کانسیپچلائزیشن کو، تو وہ اتنی ساری چیزیں تو ہم وہ لے لیتے ہیں، مگر ہم فزکس سے میں یہ نہیں لے رہا ہوں یا کسی اور سائنس یا کسی اور میٹا فزکس سے کہ اس کو کس طریقے سے میں نے دیکھنا ہے۔ حدیث بہت صریحاً ایک الفاظ اس طریقے سے چن کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا اتنے آسان الفاظ میں کہ اس کو انسان نہ لینے کے پیچھے تو دلیل مانگنی پڑے گی اور کوئی اصول بھی نیا بنانا پڑے گا، مگر انسان ماننے کے پیچھے کوئی ایسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنی حدیث اپنے متن کے اندر ہی اتنی آسانی سے اتنے صریحاً بلیک اینڈ وائٹ سمپل ٹروتھ کے ساتھ بتا رہی ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، اور یہودیوں کی ایک عورت اور ایک مرد جو کہ جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہوگی اتنے سے، اس کے گھر اچانک دجال پیدا ہوگا اور اس کی آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ خراب ہوگی دوسری نہیں ہوگی خراب، تو یہ تو انسان کی نشانی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی کسر رہ گئی تھی تو ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا تھا جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا نا، کہ جس کے اوپر ایک گمان کیا تھا اور نبی علیہ السلام خود گئے، اور پھر کافی تفصیلی واقعہ ابن سیاد کا، تو اس بارے میں تو کوئی کسی قسم کی شک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت پیدا ہوا تھا یا اس وقت ہو سکتا ہے پیدا، تو پھر کتنے ہزار سال کی اس کی عمر ہے؟ ایسا کون سا انسان ہے کہ جو آخری دور میں نظر آئے گا اور پچھلے دوروں میں بھی پایا گیا؟ اور یہاں تو چلیں ابن سیاد پہ تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ جی کوئی زیادہ وثوق سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہی دجال تھے، مگر حضرت تمیم الداری نبی علیہ السلام نے خود حدیث ارشاد فرمائی تمیم الداری کے بارے میں۔ تمیم الداری ایک صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو واقعہ اپنا خود سنایا تھا کہ جب وہ ایک سفر میں نکلے تھے، ایک بحری سفر پہ، اور بحری سفر بھی کوئی تجارت کے لیے تھا، تو ان کی جو کشتی ہے، جو جہاز ہے، مطلب طوفان آیا تھا اور اس میں وہ پانی کے اندر ہی گم ہو گئے اور کافی عرصہ گم رہے۔ حدیث میں اس کا پورا تعین بھی کر کے بتایا۔ مقصد یہ بتانے کا کہ وہ حدیث تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں، مگر اس حدیث میں نبی اسلام نے تمیم الداری سے دجال کی ملاقات کا خود تذکرہ کر دیا۔ حدیث کی صحت پہ بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ابھی تو آنا ہے دجال نے۔ سوال آپ کا جو ہے نا، اس سے میں تفسیر کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، ابھی ہم کرتے ہیں اس پہ تفصیل،
مگر کیا وہ انسان ہے کہ نہیں، یہ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں. اب مسئلہ ہے کہ وہ پہلے مل آیا تو وہ کیسا کون سا انسان ہے کہ اپنے دور سے پہلے کے ادوار میں ہی پایا جائے اور اپنے دور کے بعد کے ادوار میں ہی پایا جائے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ اسی لیے تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ سورہ کہف جو ہے اس کے اندر جو یہودی جس ٹیکنالوجی کو ڈھونڈ رہے تھے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی کھوج لگائیں کہ وہ سورہ کہف کیا کر رہی ہے، وہ ڈھونڈ کیا رہے تھے، استعمال کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ تو بات کی بحث ہے. وہ ہے کیا چیز کہ ایسا کیا کلو ہے؟ اتنے سارے کلوز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ساتھ ساتھ اس کے دجال کانسیپٹ میں کہ ذوالقرنین نے جس طریقے سے یہ سارے راستے اور ڈائمینشنز ٹریول کیے اسی طریقے سے دجال بھی کر سکتا ہے. اور یہ ضروری تھا کہ ذوالقرنین بھی انسان ہی ہوتے، اور یہ بڑی مطلب بڑا مسئلہ پڑ جاتا کہ اگر ذوالقرنین غیر انسانی یا جن ہوتے یا فرشتے ہوتے تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ نہیں یہ تو کوئی معاملہ کچھ اور ہے. مگر دنیا کے اندر ہی سارا کا سارا معاملہ اللہ نے کر کے دکھایا ذوالقرنین سے، اور حضرت ذوالقرنین نے ایز اے ہیومن بینگ جو اچیومنٹ ریکارڈ کرائی ہے، تو دجال بھی تو ایز اے ہیومن بینگ ہی اچیومنٹ ریکارڈ. ان دونوں کا آپسی تعلق کیا ہے؟ کیونکہ سورہ کہف یہ دونوں کا تذکرہ، اور حدیث دجال کے بارے میں بتا رہی ہے اور آیت ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہی ہے سورہ کہف کی آیات. اور اس وجہ سے آپ کو باقی کے ان جگہوں کے اوپر بھی، ان معاملات کے اوپر بھی ایک نگاہ ڈالنے کا اس لینس کے تھرو موقع مل جاتا ہے کہ ہزار 2,000 سال کی عمروں والے لوگ جی، اور ایسے واقعات جو کہ ایب نارمل لگتے ہیں ہمیں جو انبیاء کے دور میں پہلے ہوتے آئے ہیں، وہ اس لینس سے اگر آپ دیکھیں گے تو کافی حد تک آپ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تھرو ہمیں سارا کا سارا معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دجال نے بھی اس طرح کی کوئی ایک فارمولہ اس نے پکڑا ہوا ہے، اور میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کچھ دیر میں کہ وہ فارمولے کی نشانی کیا ہے ہمارے پاس. فارمولہ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ. اچھا، ایک آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ انسان ہے اور اس کا مختلف حوالے، بعض ہمارے علماء اسے ایک سمبولک کے طور پر لیتے ہیں اور اس کا وہ حوالہ یہ دیتے ہیں یا پلی یہ لیتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے استعاراتی انداز میں علامتی طور پر چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، اکثر میں نے سنا ہے علماء سے کہ وہ اس کی، آپ نے جیسے ایک آنکھ خراب کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور وہ اس کے ماتھے پر ہوگی اور وہ دونوں طرف دیکھ سکے گا. تو کیا یہ بھی اس کی بھی کوئی نص یا قرآن یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ قرآن تو دجال کے لفظ سے ہی آ رہی ہے نا، قرآن میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. جی، حدیث لیکن اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس مرضی اینگل سے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر نہیں سکتا. اتنی ساری احادیث اتنے سارے ترک سے ملتی ہیں، ایسے ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بہت مطلب آنکھیں بند کرنی ضروری ہے. ورنہ تو جو بھی جس میں اینگل سے دیکھیں گے حدیث کی تمام تر صحیح الاسناد حدیث کی کثیر تعداد ہے جس کی بات کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دجال کا کانسیپٹ کیا ہے.